اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الطب، حدیث نمبر 5729، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبدالحمید نے، حمید بن عبد الرحمن بن زید بن خطاب نے، انہیں عبداللہ بن عبید اللہ بن حارث بن نوفل نے، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام تشریف لے جا رہے تھے۔ جب آپ مقام سرغ پر پہنچے تو آپ کی ملاقات فوجوں کے امراء حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں سے ہوئی۔ ان لوگوں نے امیر المومنین کو بتایا کہ طاعون کی وبا شام میں پھوٹ پڑی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے پاس مہاجرین اولین کو بلا لاؤ۔ آپ انہیں بلا لائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے مشورہ کیا اور انہیں بتایا کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ مہاجرین اولین کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی باقی ماندہ جماعت آپ کے ساتھ ہے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ انہیں اس وبا میں ڈال دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا، اب آپ لوگ تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ انصار کو بلاؤ۔ میں انصار کو بلا کر لایا۔ آپ نے ان سے بھی مشورہ کیا اور انہوں نے بھی مہاجرین کی طرح اختلاف کیا، کوئی کہنے لگا چلو، کوئی کہنے لگا لوٹ جاؤ۔ امیر المومنین نے فرمایا کہ اب آپ لوگ بھی تشریف لے جائیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں پر جو قریش کے بڑے بوڑھے ہیں جو فتح مکے کے وقت اسلام قبول کر کے مدینے آئے تھے، انہیں بلا لاؤ۔ میں انہیں بلا کر لایا۔ ان لوگوں میں کوئی اختلاف رائے پیدا نہیں ہوا۔ سب نے کہا کہ ہمارا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو ساتھ لے کر واپس لوٹ چلیں اور وبائی ملک میں لوگوں کو لے جا کر نہ ڈالیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ میں صبح کو اونٹ پر سوار ہو کر واپس مدینہ منورہ لوٹ جاؤں گا، تم لوگ بھی واپس چلو۔ صبح کو ایسا ہی ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے کہا کیا اللہ کی تقدیر سے فرار اختیار کیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کاش یہ بات کسی اور نے کہی ہوتی۔ ہاں، ہم اللہ کی تقدیر سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، لیکن اللہ ہی کی تقدیر کی طرف۔ کیا تمہارے پاس اونٹ ہوں اور تم انہیں لے کر کسی ایسی وادی میں جاؤ جس کے دو کنارے ہوں، ایک سرسبز و شاداب اور دوسرا خشک؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ اگر تم سرسبز کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا، اور خشک کنارے پر چراؤ گے تو وہ بھی اللہ کی تقدیر سے ہی ہوگا؟ بیان کیا کہ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آ گئے۔ وہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے اس وقت موجود نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس مسئلہ ہے، متعلق ایک علم ہے، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سرزمین میں وبا کے متعلق سنو تو وہاں نہ جاؤ، اور جب ایسی جگہ وبا آ جائے جہاں تم خود موجود ہو تو وہاں سے مت نکلو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس پر عمر نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور پھر واپس ہو گئے۔ حدیث نمبر 5730، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں عبداللہ بن عامر نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کے لیے روانہ ہوئے۔ جب مقام سرغ میں پہنچے تو آپ کو خبر ملی کہ شام میں طاعون کی وبا پھوٹ پڑی ہے۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ان کو خبر دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم وبا کے متعلق سنو کہ وہ کسی جگہ ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور جب کسی ایسی جگہ وبا پھوٹ پڑے جہاں تم موجود ہو تو وہاں سے بھی مت بھاگو۔ وبا میں طاعون، ہیضہ وغیرہ سب شامل ہیں۔ حدیث نمبر 5731، اردو ترجمہ۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی، انہیں نعیم مجمر نے، اور انہوں نے کہا ہم سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا اور نہ طاعون آ سکے گا۔ حدیث نمبر 5732، اردو ترجمہ۔
ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم نے بیان کیا، کہا مجھ سے حفصہ بنت سیرین نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یحییٰ بن سیرین کا کس بیماری میں انتقال ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ طاعون میں۔ بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاعون ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ حدیث نمبر 5733 اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو عاصم نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے سمی نے، ان سے ابو صالح نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ کی بیماری میں یعنی حیضہ سے مرنے والا شہید ہے، اور طاعون کی بیماری میں مرنے والا شہید ہے۔ حدیث نمبر 5734 اردو ترجمہ۔ جو شخص طاعون میں صبر کر کے وہیں رہے گو اس کو طاعون نہ ہو، اس کی فضیلت کا بیان۔ ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کو حبان نے خبر دی، کہا ہم کو داؤد بن ابی الفرت نے بیان کیا، ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے، ان سے یحییٰ بن عمر نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے متعلق پوچھا۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک عذاب تھا، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اس پر اس کو بھیجتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے مومنین امت محمدیہ کے لیے رحمت بنا دیا۔ اب کوئی بھی اللہ کا بندہ اگر صبر کے ساتھ اس شہر میں ٹھہرا رہے جہاں طاعون پھوٹ پڑی ہو، اور یقین رکھتا ہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے اس کے سوا اس کو اور کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور پھر طاعون میں اس کا انتقال ہو جائے تو اسے شہید جیسا ثواب ملے گا۔ حبان بن حلال کے ساتھ اس حدیث کو نظر بن شمیل نے بھی داؤد سے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5735 اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر موضوعات یعنی سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کا دم کیا کرتے تھے، پھر جب آپ کے لیے دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ پر کیا کرتی تھی، اور برکت کے لیے آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر بھی پھیر لیتی تھی۔ پھر میں نے اس کے متعلق پوچھا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دم کرتے تھے؟ انہوں نے بتایا کہ اپنے ہاتھ پر دم کر کے ہاتھ کو چہرے پر پھیرا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 5736 اردو ترجمہ۔ سورہ فاتحہ سے دم کرنا۔ اس باب میں حضرت ابن عباس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت کی ہے۔ مجھ سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غنزر نے، ان سے شعبہ نے، ان سے ابو بشر نے، ان سے ابو المتوکل نے، ان سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ در حالت سفر عرب کے ایک قبیلے پر گزرے۔ قبیلے والوں نے ان کی ضیافت کی، اور کچھ دیر بعد اس قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ اب قبیلے والوں نے ان صحابہ سے کہا کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی دوا یا کوئی جھاڑنے والا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں مہمان نہیں بنایا، اور اب ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم ہمارے لیے اس کی مزدوری نہ مقرر کر دو۔ چنانچہ ان لوگوں نے چند بکریاں دینی منظور کر لیں۔ پھر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھنے لگے اور اس پر دم کرنے میں منہ کا تھوک بھی اس جگہ پر ڈالنے لگے۔ اس سے وہ شخص اچھا ہو گیا۔ چنانچہ قبیلے والے بکریاں لے کر آئے، لیکن صحابہ نے کہا کہ جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لیں یہ بکریاں نہیں لے سکتے۔ پھر جب آن صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ سورہ فاتحہ سے دم بھی کیا جا سکتا ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگاؤ۔ حدیث نمبر 5737 اردو ترجمہ۔ سورہ فاتحہ سے دم جھاڑا کرنے میں بکریاں لینے کی شرط لگانا۔ ہم سے سیدان بن مزارب ابو محمد باہلی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو معشر یوسف بن یزید البراء نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن اخنس ابو مالک نے بیان کیا، ان سے ابن ابی ملیکہ نے، اور ان سے حضرت ابن عباس نے کہ چند صحابہ ایک پانی سے گزرے جس کے پاس کے قبیلے میں ایک بچھو کا کاٹا ہوا
لدیغ یا سلیم راوی کو ان دونوں الفاظ کے متعلق شبہ تھا۔ ایک شخص تھا، قبیلے کا ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ لوگوں میں کوئی دم جھاڑ کرنے والا ہے؟ ہمارے قبیلے میں ایک شخص کو بچھو نے کاٹ لیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی اس جماعت میں سے ایک صحابی اس شخص کے ساتھ گئے اور چند بکریوں کی شرط کے ساتھ اس شخص کو پر سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس سے وہ اچھا ہو گیا۔ وہ صاحب شرط کے مطابق بکریاں اپنے ساتھیوں کے پاس لائے تو انہوں نے اسے قبول کر لینا پسند نہیں کیا اور کہا کہ اللہ کی کتاب پر تم نے اجرت لے لی۔ آخر جب سب لوگ مدینے آئے تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان صاحب نے اللہ کی کتاب پر اجرت لے لی ہے۔ آپ سب نے فرمایا جن چیزوں پر تم اجرت لے سکتے ہو ان میں سب سے زیادہ اس کی مستحق اللہ کی کتاب ہی ہے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الطب کی حدیث نمبر 5729 سے 5737 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔